گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دعا کرنا۔ یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس درگاہ پہ بیٹھے ہیں اب غم باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اب غم باقی، آپ کا یقین ہی آپ کا سب کچھ ہے، آپ کا یقین ہی آپ کا سرمایہ۔ رب قدیر کی ذات بابرکات پر جب تک بندہ مومن کا یقین رہتا ہے رب کا فیض جاری و ساری رہتا ہے۔ جب اس کا یقین ختم ہوتا ہے فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ فیض جاری و ساری رکھیں، اپنے والدین پہ اپنے یقین، اپنے مرشد پہ، اپنے سونے آقا پہ اپنے یقین قائم رکھیں تو فیض جاری و ساری رہے۔ سید حجویر شناور بحر معرفت سلطان الطریقت امام الاولیاء اولیاء پر ان کی سنگت اور محبت پر یقین رکھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ صالحین جو متوسلین ہیں، امام ہوں گے جو اپنے سلسلے کے جنت کے دروازے پر کھڑے رہیں گے جب تک اپنے آخری مرید کو جنت میں نہ لے جائیں، جنت میں نہیں جائیں گے، سبحان اللہ نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساری گفتگو قرب کی ہے، قرب۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج موضوع لیا، صوفیہ کے نزدیک با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج۔ صوفیہ بھی معراج کرتے ہیں لیکن باطن کے ساتھ، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ صرف ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو معراج ہوئی ہے۔ معراج کا مطلب ہے قرب۔ مومن بھی معراج کرتا ہے اس وقت جب نماز پڑھتا ہے۔ نماز کیا ہے؟
مومن کی معراج ہے، مومن بھی معراج کرتا ہے، اولیاء بھی معراج کرتے ہیں، اور انبیاء تو ہیں ہی اس مقام پہ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ سمجھتے جائیں گے، جب معراج کا مطلب سمجھیں گے سب کا، جب یہ لفظ مومن پہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہوگا، جب اولیاء اللہ پہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہوگا، جب انبیاء پہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 19 اپریل 2019 13 شعبان المعظم 1440 ہجری جمعہ مبارک، شافع یوم النشور کا برکت والا محبت والا شعبان کا مہینہ مبارک، شب برات مبارک، علی اکبر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے جگر گوشے کی ولادت مبارک، ولادت مبارک، یہ چیزیں یاد رکھا کریں۔ اور آج کا درس جس کا موضوع صوفیہ کے نزدیک با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج، درس نمبر 271 آپ کو مبارک۔ ترتیب سے اب چلتے جائیں، ترتیب سے قرب قرب قرب، معراج کیا قرب، ساری گفتگو قرب کیا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا اور سید حجویر کا قرب نصیب ہو۔ جس کو ان کا قرب ملتا ہے اس کو حضور کا قرب ملتا ہی ملتا ہے، جس کو اللہ کے حبیب کا قرب مل جائے اس کو اللہ کا قرب ملتا ہی ملتا ہے۔ ان سب کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو حضور پاک کا دیدار ہوا، بھاگے دوڑ کے جا کے قدموں کے ساتھ لگ کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہا یا رسول اللہ ساری زندگی توحید میں غرق رہا، آپ سے محبت کا کبھی اظہار ہی نہ کر پایا۔ یہ نہیں، چلتے تو حضور پاک کے نقشے قدم پہ ہی تھے، سب کچھ وہی تھا، لیکن توحید میں اتنے غرق رہے کہ کبھی اظہار محبت نہ کر پائے۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید اللہ سے محبت ہماری محبت ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا فرمایا ابو سعید؟ اللہ سے محبت ہماری محبت ہی ہے۔ اللہ سے محبت، حضور پاک سے محبت اور سید حجویر سے محبت، یہ ساری محبتیں ایک ہی محبتیں ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کرو۔ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ کچھ ایسا ملتا ہے کبھی سننے کو تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کوئی اللہ کی توحید میں اگر رسالت کی توہین کرے تو وہ اللہ کی توحید نہیں بیان کر رہا، وہ خارجی ہے۔ یہ پنجابی کا شعر مجھے میرے بابا جی پڑھتے تھے، یاد آ گیا، دھی دی دشمن تے ماں دی سہیلی، نبی دے دشمن تے خدا دے بیلی۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسا ہے نہیں، یہ سارا ایک ہی ہے، سارا ایک ہی ہے۔ کوئی شخص اگر توحید کی آڑ میں رسالت کی توہین کرے اس کا توحید سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر کوئی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اولیاء کی توہین کرے اس کا رسالت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک ہی گھر ہے، یہ ایک ہی گھر ہے۔ کسی نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کے متعلق باتیں کی ہیں کہ یہ اب ان کے جا کے یہاں تک کھل گئے ہیں کہ حضور کی معراج کو بھی ہاتھ ڈالنے لگ گئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ قرآن کی آیت دیتا ہوں، سمجھ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی مومن کہا۔ کیا کہا؟ مومن کہا۔ حضور سرور کائنات کو بھی مومن کہا، عام مومن کو بھی مومن کہا۔ تینوں میں فرق ہے۔ اللہ ایمان دیتا ہے، حضور کے صدقے ایمان ملتا ہے، اور بندہ مومن ایمان والا ہے۔ تینوں میں فرق آ گیا نا۔ جو مومن اللہ ہے وہ آقا کریم نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایمان کا خالق ہے، ایمان دیتا ہے، حضور کے صدقے سے ایمان ملتا ہے، اور جو بندہ مومن ہے وہ ایمان والا ہے۔
ایمان والا ہے. اسی طرح نماز مومن کی معراج ہے، اور اگر یہ اولیاء کو ہو، جو ابھی آگے میں ثابت کروں گا، سید حجویر نے بھی اس کو ثابت کیا، اگر یہ اولیاء کو ہو تو یہ پھر باطنی ہوتی ہے. ان کے تصورات کو انہیں مجذوب کر کے جذب کی حالت میں لے جا کر ان کے تخیلات کو وہاں لے جایا جاتا ہے. پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو ان کو وہ نقش یاد رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا. اور انبیاء میں ہمارے نبی جو نبیوں کے امام ہیں، ان کی جو معراج ہے یہ جسم اور روح کے ساتھ ہے. اولیاء کی جو معراج ہے یہ تصورات کے ساتھ ہے، ان کے باطن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے. یہ تینوں معراج میں فرق ہے. اس لیے اس کو جب اس طرح کی کوئی بات میڈیا سے سنیں تو بالکل اس پہ غور کیا کریں. کسی داتا علی حجویری کے نوکر سے پوچھ لیا کریں، کسی اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کو بڑی کلیئر کر کے بتا دیا کریں گے. اور کیا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچ. اللہ کے حبیب کی معراج کیا ہے کہ آپ لوح قلم تک پہنچ گئے، اور ہماری معراج کیا ہے کہ ہم ان کے قدم تک پہنچ جائیں. ہم ان کے قدم تک پہنچ جائیں، بس ان کے قدموں سے جڑ جاؤ. جب حضرت آگے درس میں آئے گا، جب حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک خاص مقام پہ روحانی طور پہ پہنچے تو فرمایا یا رب العالمین میری انانیت، میری خودی درمیان میں شامل ہے، میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا بایزید میرے پیارے حبیب کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا، تو مجھ تک پہنچ جائے گا. سبحان سرکار کی شان کوئی بلند اتنی بلند ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو، ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت. وہ دیکھیں کیا وہ ہستی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی کہ سید حجویر ان کے مزار پہ اعتکاف کیا کرتے تھے. جب کوئی کام پڑتا تو کشف المحجوب میں لکھتے ہیں میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو اللہ ان کے توسل سے کرم فرما دیا کرتا. کرم فرما دی. اتنی بڑی ہستی ہے. وہ ایک بندے نے کہا کبھی خیال آتا نا دل میں، یہ ابو آپ کا نام تھا تیفور، آپ کے بیٹے کا نام تھا یزید. یزید کا مطلب ہے فروانی والا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یزید سے انسپائر ہو کے نہیں رکھا ہوا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید. اور یزید نے تو اس بدبخت نے تو امام حسین کو شہید کروایا نا، قتل کروایا. تو عبد الرحمن خود وہ اس قدر بدبخت تھا، اس نے عبد الرحمن ملجم نے خود مولا علی کو قتل کیا. یہ ہم عبد الرحمن جو نام رکھتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے. اب ہم اس لیے رکھنا چھوڑ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یزید چونکہ بدبختی کا استعارہ بن گیا، اب اس لیے یہ نام نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. ورنہ یہ نام صحابہ کا بھی رہا ہے، تابع کا بھی رہا ہے، تبع تابعین کا بھی رہا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہیں. چونکہ اس بدبخت سے وہ عمل ہوا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت بن گیا. صحابی نہیں تھا، 400 صحابہ کو کم و بیش شہید کیا اس نے. 400 صحابہ کو. خود صحابی نہیں، تابعی. اس لیے کہ وہ پھر تابعی بھی کہاں، پھر کیا رہ گیا، پھر کچھ نہیں رہ گیا. اور خانہ کعبے پہ اس نے منجمین سے حملہ کروایا، پتھر برسوائے، خانہ کعبے کا غلاف جل گیا. یہ ہے کوئی مسلمانوں والی بات؟ اس لیے اس کا نام نہیں رکھا جاتا. اور یہ آہستہ آہستہ اس قدر امام حسین کا عشق بڑھتا گیا اور اس کی نفرتیں بڑھتی گئی، اس لیے دوبارہ کسی نے یہ نام رکھا ہی نہیں. عربی میں اس کا مطلب یزید زائد سے ہے، فروانی. تو اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تو میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے یزید سے انسپائر ہو کے نہیں رکھا. یہ تو اس وقت عرب میں یہ نام رکھا جاتا تھا، اور پھر ابھی اس طرح اب نہیں رکھا جاتا. اب رکھنا بھی نہیں چاہیے، سیدھی بات ہے، حرج کوئی نہیں ہے، رکھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ رب اور تھوڑے نام ہے. محمد نام رکھو جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. عبداللہ کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، عبداللہ رکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہو محمد رکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 2 محمد رکھ دو، 3 ہو محمد رکھ دو. محمد نام رکھا کرو زیادہ سے زیادہ. اللہ آپ کو عرب میں لے جائے، مکے لے جائے، مدینے لے جائے، وہاں سب ایک دوسرے کو محمد کہہ کے محمد کہہ کے پکارتے ہیں. کتنا میٹھا نام ہے، میٹھا نام محمد، میرے محمد کا نام.
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اللہ پاک ہمیں اس نام کے صدقے سے بے حد برکتیں عطا فرمائیں. قرب بندہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں, قرب میں چلے جاتے ہیں. جب اولیاء اللہ سے معاملات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں, روحانی طور پر قرب میں چلے جاتے ہیں. اب اپنے درس کی طرف آ جائیں. شجرہ نسب ان کو یاد کریں. ہر فرد یہاں بیٹھنے والا ایک دن درس دے تو اس نے درس کشف الموجود کا حق ادا کر دیا. حلقہ درس کشف الموجود لگتا ہے, اقبال شہین صاحب لگاتے ہیں, واصف علی حجویری لگاتے ہیں, اور بھی کچھ دوست لگاتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق دے اس درس کو اس طرح سنا کریں کہ لفظ با لفظ یاد کر لیں کہ کل آپ بھی درس دینے لگ جائیں کہ آپ کی سچی نوکری اور پکی نوکری ہو. اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف الموجود کے رموز و اشارات کو اور سید حجویر کے اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں, والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہے. آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اللہ کے قرب میں اس مقام پہ چلے گئے تھے کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا اللہ اللہ اللہ, کیونکہ آپ کا ذکر بھی عبادت بن چکا ہے. حدیث پاک کیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, علی کی پشت مبارک دیکھنا بھی عبادت, علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت. اللہ کے قرب میں اس قدر منہمک تھے کہ کوئی آپ کو دیکھتا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتا, اللہ کا ذکر شروع کر دیتا. اللہ رب العالمین ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علی کے شعر ہو جاؤ. ہمارے سید حجویر بھی علی کے شعر ہیں. علی کے شعر کی کبھی نماز نہیں قضا ہونے, نماز نہ قضا ہونے دو, کبھی نماز ضائع نہ ہونے دو. جڑ جاؤ حضور سرور کائنات کے نقش پاک کی خاک مبارک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو کہ زندگیوں میں روشنیاں آ جائیں, زندگی میں روشنی آ جائیں. حضرت میں اکثر بتاتا ہوں, حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے ولی تھے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میری کوکھ میں تھے اگر میں کوئی مشتبہ کھانا کھا لیتی تو مجھے کیا آ جاتی, اتنے بڑے بزرگ تھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. مشتبہ کھانا شک والا کھانا, اس کو ان میں لگتا کہ پتہ نہیں صحیح تھا کہ نہیں, مشتبہ کھانا کھا لیتی تو آپ فرماتی مجھے کیا آ جاتی. اتنے بڑے صوفی تھے. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن اسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہیں اور ساتھ لگے ہوئے بھی شیر ہونے چاہیے. پاک صاف زندگیاں با وضو ہے. شب برات آ رہی ہے, اس میں ساری رات اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیں کہ آپ کو بھی اللہ کا مشاہدہ ہو جائے, اللہ کا مشاہدہ ہو جائے آپ کو ساری رات. اور دن کا روزہ رکھیں, ہفتے کی رات ہے یہ غالباً, جمعے کی رات ہے, کل کی رات, ہفتے کی رات ہے اور اتوار کا روزہ بنے گا. اللہ پاک ہمیں اس کے فیض و برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں, انبیاء کرام کی معراج ظاہر طور پر انبیاء کرام کی معراج ظاہری طور پر ان کے جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے, جبکہ اولیاء کی معراج کا تعلق صرف روح اور ان کے باطن سے ہے. خیالات سے, تصورات میں ان کو لے جایا جاتا ہے. وہ آگے جب پورا واقعہ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کیا فرمایا سید حجویر نے. انبیاء کی معراج, جو انبیاء کی معراج, جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں جسم کے ساتھ حاضر تھے, کوہ طور کے پہاڑ کے قریب, تجلی پڑی, بے ہوش ہو گئے. وہ 40 لوگ تو مر ہی گئے نا. فرق ہے نا پھر نبی میں اور آپ بندے میں, فرق ہے نا. پھر کون ہے وہ بیوقوف جو لوگ کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہی ہیں.
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کے برابر نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، امام کے آگے تو بڑے دور کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا نا۔ یہ قلب اطہر مصطفیٰ ہے جس نے اللہ پاک کو ایسے دیکھا کہ اللہ پاک نے خود ہی تعریف فرمائی، ما زاغ البصر وما طغى۔ یہ وہ سرمے والی آنکھوں نے اس طرح دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ آنکھ بٹکی، اس طرح دیکھا اپنے حبیب، اپنے اللہ کریم کو اللہ کے حبیب لبیب نے۔ اور حضرت سید حجویر فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنے وجود کے ساتھ، امام الانبیاء ان کی معراج اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہے، اور جو اولیاء کی معراج ہے وہ باطن کے ساتھ ہے، اس کا تصورات کے ساتھ معاملہ ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ اور ہم کشف المحجوب میں پوری کی پوری کتاب میں آپ نے موتی پرو دی ہیں۔ صوفیہ لکھتے ہیں جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، اس میں کتاب میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ نے حق اور باطل کو ہمیشہ بیان کیا، 12 مکاتبہ فکر میں سے 10 کو حق بیان کیا اور 2 کو باطل۔ اس میں خشویہ بھی گزرا، خارجی لوگ بھی ہیں اور رافضی لوگ بھی ہیں۔ سید حجویر نے ساتھ ساتھ ان کو چھیڑا۔ عقیدوں کی درستگی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک راہ پہ چلتے رہا کرو۔ صوفی باسی فرماتے ہیں ایک راہ پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس راہ ہی ایک ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ ایک راہ پہ چلنے والا، ایک راہ پہ ایک رہبر، ایک رہنما، ایک والدین، ایک وہ حرم، مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشغر، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، گھر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ اللہ پاک ہمیں ایک کر دے، ایک اللہ رب العالمین ہمیں ایک کر دے۔ ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سید حجویر فرماتے ہیں یہ ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے، اور صوفیہ نے لکھا سید حجویر بھی ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے، ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے، ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے۔ اس اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے ملک کے منتظمین ہیں، ان میں جو ان کی تعداد ہے، جو صوفیہ کے سردار ہیں، ان کے ساتھ بے شمار معاونین ہیں، لیکن جو اصل سردار ہیں صوفیہ کے وہ لوگ 300 اخیار ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ تعداد اب یاد ہونی چاہیے۔ 300 اخیار ہوتے ہیں، ان میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 عداد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، ایک کتب عالم ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، اس کو غوث بھی بولتے ہیں، غوث بھی بولتے ہیں۔ سید حجویر نے کشف المحجوب میں یہ منتظمین ہیں جو اللہ کی کائنات کے انتظام و انصرام کو چلاتے ہیں، ان کی تعداد بیان کی ہے۔ ان کے پیچھے 4000 صوفیہ اور بھی ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کی خبر نہیں ہوتی، ہوتے وہ ولی ہیں، لیکن یہ وہ صوفی ہیں جن کو اپنے ولایت کی خبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں بہت بڑی ہستی کے مالک ہیں۔ آج سید حجویر نے ان کی معراج کا ذکر کیا، صوفیہ کے نزدیک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج۔ آئیں اپنے درس کی طرف آ جائیں، درود پاک پڑھیں۔ ایک لفظ کو بڑے گن چن کے پکڑتے جائیں، ایک ایک لفظ کو تسبیح بنا کے اپنے گلے میں مالا بنا کے ڈال لیں کہ دور سے ہی دیکھ کے لوگ آپ کو حجویری کر دیا۔ اقبال حجویری صاحب جا رہے ہیں، اپنا سعید حجویری صاحب جا رہے ہیں، طاہر سعید حجویری صاحب جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صوفیہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو صوفیہ کے لیے عزت کا باعث بن جائیں گے۔ صوفیہ کی عزتوں میں کوئی کمی تو نہیں آ سکتی، لیکن اگر ہم ایسے کام کریں گے جو صوفیہ سے منسوب نہ ہو تو پھر غیر صوفیہ کو بات کریں گے، غیر صوفیہ کو بات کریں گے اور صوفیہ کو کبھی بات نہ ہونے دیں۔ آپ صوفیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ ان کی سر بلندیاں تو اللہ نے کر دی ہیں، ہمارا ان کی پیروی کرنا ہماری سر بلندی کا باعث بن جائے گا، ہماری سر بلندی کا باعث بن جائے گا۔ حضرت اور موضوع صوفیہ کے نزدیک سید حجویر فرماتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج، درس نمبر 271۔ حضرت بایزید بستامی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، سید حجویر نے یہاں سے گفتگو کی، حجت کی حیثیت رکھتے تھے، حجت کی۔
لوگوں کو جب کوئی معاملہ ہوتا تو وہ ان کی طرف رابطہ کرتے، رجوع کرتے ان کی طرف، اس کو حجت بولتے ہیں. اب سید حجویر فرماتے ہیں بایزید اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ بایزید فرماتے ہیں. عربی کی عبارت ہے، میں نے کہا اس کو بھی سنا دوں، برکتیں حاصل ہو جائیں گی. کیا فرمایا؟ اول ما صرت الى الوحدانیت فصرت طیرا جسمه من الاحدیت وجناحه من الدیمومیت فلم ازل اطیر فی هوائل ہدیتی حتی الى ہوائل تنزیتی ثم اشرفت على میدان الاولیتی ورأیت شجر الاحدیتی فنظرت فعلمته ان هذا كله حد غیرہ. یہ عربی کی عبارت ہے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹ کی ہے. آگے اس کا ترجمہ سنیں اور جھوم جائیں. بہت پیارے لفظ ہیں، قرب کے لفظ ہیں. حضرت بایزید بستامی فرما رہے ہیں اور داتا صاحب کشف المجوب میں اس کو کوٹ کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ابتدا میں جب میں نے وحدانیت کی طرف سیر کی، یہ تخیلات میں ہے روحانی طور پہ، آگے جب آپ چلتے جائیں گے تو سمجھتے جائیں گے. حضرت بایزید بستامی خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اور داتا صاحب نے ان کی بات کو کتاب کشف المجوب میں جگہ دیا اور یہ حوالہ دیا کہ صوفیہ اس واقعے کو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کہا کرتے تھے. اور کیا فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ اپنا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابتدا میں جب میں نے وحدانیت کی طرف سیر کی، اللہ تعالیٰ کی طرف وحدانیت کی طرف سیر کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے باطن کو آسمان کی طرف لے گئے. کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میرے باطن کو آسمان کی طرف لے گئے، لیکن اس نے یعنی میرے باطن نے راستے میں کسی چیز کی طرف توجہ نہ کی. اسے دوزخ اور بہشت دکھائے گئے لیکن اس نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی اور مجھے کائنات کے پردوں کے اوپر لے جایا گیا. سبحان اللہ. کیا بات. اس کو روحانی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں. انبیاء کو جسمانی طور پہ معراج ہوتی ہے اور اولیاء کو روحانی طور پہ کہا جا سکتا ہے، اور ان کے باطن کو باطنی طور پہ. اور مجھے کائنات کے پردوں کے اوپر لے گئے تو میں ایک پرندہ بن گیا. آپ فرماتے ہیں میں ایک پرندہ بن گیا. مجھے کائنات کے پردوں کے بھی جب اوپر لے گئے تو آپ فرماتے ہیں میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم احدیت سے بنا تھا، احدیت سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا. وحدت الوجود کا جو علم ہے نا، اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے. یہ بہت بڑی گفتگو ہے کہ ساری کائنات شک ہے، دوئی نہیں ہے. دوئی کو تصور کریں گے تو شرک ہو جائے گا. ساری کائنات سمندر ہے. مثال دے رہا ہوں، بھاپ اور برف اسی کا حصہ ہے. جب وہ پگھلیں گے تو پانی بن جائیں گے. بندے اور رب کا جو معاملہ ہے یہ کپڑے اور روئی کی طرح ہے. بابا بلے شاہ نے اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہوا ہے وحدت الوجود کا. جہاں چلے کرتے رہے ہیں بیٹھ کے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنا مرشد مانتے رہے، ہے بھی مرشد. غوث اعظم جن کو اپنا مرشد مانتے ہوں ان کی کیا ہستی ہو سکتی ہے، ان کی کیا ہستی. آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے نصیبوں والے ہیں. خدا کی قسم اپنے مقدروں پہ رشک کیا کریں کہ آپ کے مرشد سید حجویر ہیں. سید حجویر مہدوم امم. علامہ اقبال نے فرما دیا سید حجویر مہدوم امم ہے. امت کے رہنما ہیں، امت کے پیشوا ہیں. آپ امت کے پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنگت اور ان کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. اور کیا فرماتے ہیں؟ اب میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم احدیت سے بنا ہوا تھا اور بال اور پر ہمیشگی سے تھے. بس وہ جو بال اور پر ہمیشگی سے بنے ہوئے تھے، بال اور پر پرندہ بن گئے. اڑتے فرماتے ہیں اپنے باطن میں اپنے تخیلات بیان فرما رہے ہیں. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ معراج لکھی ہے کہ یہ روحانی. ہم پہلے سارا فرق انہوں نے بتا دیا، آگے اور کلیئر کریں گے. عقیدوں کو صاف کر دیتے ہیں سید حجویر، عقیدوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں، فرق بتا دیتے ہیں. اتنے بڑے عالم ہیں. 337 آیات اور جز آیات کا کشف المجوب میں حوالہ دیا آپ نے اور پورے قرآن سے حوالہ دیا. اتنے بڑے مفسر قرآن تھے. 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا آپ نے. اتنے بڑے شیخ الحدیث تھے آپ اور تصوف پہ بڑی دستخط رکھتے تھے. 531 صوفیہ کے اقوال بیان کیے ہیں.
اور ہر صوفی کو علیحدہ علیحدہ خراج تحسین پیش کیا. علم منطق کے بہت بڑے عالم تھے آپ. گفتگو ختم تھی آپ پہ کرنی, گفتگو آپ پہ کرنی. خود آپ پڑھایا کرتے تھے کشف المحجوب کو. آپ کتب کثیر کے مصنف تھے. 12 کتابوں کا تو کشف المحجوب سے حوالہ ملتا ہے, لیکن آپ کی ساری کتب ناپید ہو گئی. اللہ پاک نے گما دی, مالک کی مرضی ہے. اور کشف المحجوب باقی ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. یہ یونیورسل ٹوتھ کی حیثیت رکھتی ہے. کوئی بات کرنے سے پہلے آپ نے قرآن 39 ابواب باندھے ہیں آپ نے کشف المحجوب کے, اور ہر بات سے پہلے قرآن پاک کی بے شمار آیتیں دی ہیں, پھر حدیث پاک دی ہے, پھر صحابہ تابعین سے اس بات کو ثابت کیا. یہ فتوے کی حیثیت رکھتی ہے. سالکین کی روحانی غذا. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. حجویری کو بھی اپنا دوست بنا لے, اصغر علی حجویری کو بھی, واصف کو, اقبال شاہین صاحب کو, جن کے مجھے نام آتے ہیں نہیں آتے, سب کو اللہ اپنا دوست بنا لے. اللہ ہمیں ولایت میں سے کوئی نہ کوئی حصہ عطا فرمائے. ہم نوکری کرتے ہیں اور نوکروں کو یہ مالا مال کر دیتے ہیں, مالا مال کر دیتے ہیں. یہ بڑے سخی ہیں, نوکروں کو مالا مال کر دیتے ہیں. اور کیا فرمایا حضرت بستامی فرماتے ہیں, جس کے بال اور پر ہمیشگی سے بنے تھے, بس وہ مسلسل اڑتا ہوا تزکیہ کی پاک ہواؤں سے, مقدس ہواؤں سے پر اڑتا ہوا, وہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا میدان ازلیت میں جا پہنچا. وہ پرندہ پاک تزکیہ کی ہواؤں پہ اڑتا ہوا میدان ازلیت پہ جا پہنچا, اور احدیت کے درخت پر پرندہ ہے نا, اب درخت سے انہوں نے مثال دیا. اس پرندے کی احدیت کے درخت پر پہنچا, اور احدیت کے درخت پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ میں ہی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان حضور فیض عالم زندہ باد, فیضان حضور فیض عالم زندہ باد, فیضان حضور فیض عالم, نعرہ حجویریہ. کیا فرمایا کہ جب احدیت کے درخت پہ نظر پڑی تو بستامی فرماتے ہیں, وہ پرندہ جو وہ فرماتے ہیں کہ وہ نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ میں ہی. اب اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جے تینوں میں باہر جانا تے پھر اندر کون سمانا, جے تینوں میں اندر جانا تے پھر مقید جانا, میں بھی تو تے تو ہی تو ہے, بلا کون نہ مانا. یہاں اپنے آپ کو رب نہیں کہا جا رہا, اپنی ذات کی نفی کی جا رہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, بس جو ہے تو ہی ہے. جب شیخ منصور نے فرمایا الحق تو یہ نہیں کہا میں حق ہوں, کہا میں کچھ نہیں ہوں, بس تو ہی ہے. حق تیری ذات ہے. ساری کائنات کی نفی کر دی, اپنے وجود کی بھی نفی کر دو. بس آج کے بعد ہر چیز بس ختم کر دو. میں کو خودی کو عاجزی اختیار کرو. حضور سرور کائنات نے فرمایا عاجزی کرنے سے تیری عزت گھٹ جائے, کل قیامت کو مجھ سے لے لینا. شب برات ہے, صلح کر لو, سب سے صلح کر لو. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے, جن سے لڑے ہوئے صلح کر لو. خاص کر بہنیں بڑی نمانی ہوتی ہیں, ہر شخص اپنی بہن کے گھر جائے, جو دے سکتا اس کو دے. رسم زمانے کی رسم کے مطابق کھیونیاں لے جاتے ہیں, جو توفیق ہے اللہ دے گا. اللہ کا وعدہ ہے 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ دے گا. یہ قطع تعلقیاں ختم کر دو. 4 لوگوں کے بارے میں مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. حضرت المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے روایت کرتے ہیں نصف شعبان اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں. مشرک شرک کرنے والا, شرک کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے کہ کسی کی عبادت کرنے والا یہ شرک ہے. باقی عقیدوں میں جو ہوتا ہے وہ آپ صوفیہ کے ساتھ لگیں, اللہ والوں کے ساتھ لگیں, وہ پاک کر دیں گے. شرک کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ کسی کو معبود بنا کے اس کی عبادت کی جائے, وہ مشرک کہلاتا ہے. شرک کرنے والا مولا علی فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا شرک کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا. حسد کی اگلی ڈگری کینہ ہے. حسد ہوتا ہے اپنے کسی بھائی کو برا جاننا, اور کینہ کیا ہے, اس کو نقصان پہنچانے کی خیالات دل میں رکھنا. کینہ رکھنے والا نمبر 2. نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا.
خون کے رشتے بہن بھائی منا لو ان کو۔ نمبر 4 بدکار لوگ، یہاں بدکار عورت لکھا ہوا ہے، اور بدکار عورت کے سوا اللہ تمام کو بخش دیتا ہے، تمام کو بخش دیتا ہے۔ آج اگر بیٹھے بیٹھے ہم میں ان 4 چیزوں میں کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اور ہماری بخشش ہمیں یقینی ہے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، قرب بخش دیتا ہے، قرب بخش دیتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی۔ بے شک جاگ پڑو، سونا نہ، ساری رات کوشش کرنا، ساری دن تک فجر تک اللہ پاک رہتے ہیں، ساری باتیں کہہ دینا، بلکہ ایک ہی بات کہہ دینا کہ مجھے تو ہی چاہیے، بس بس مجھے تو ہی چاہیے۔ واصف علی واصف بڑا خوبصورت یہاں مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، ایک بندہ فرشتہ اوپر زمین پہ آیا کسی کام، تو دیکھتا ہے ایک بندہ مناجات کر رہا ہے، اس فرشتے نے کہا میں خالق کے پاس جا رہا ہوں، تو مجھے اپنی مناجات بتا دے۔ اس نے کافی ساری باتیں جب بتائی تو فرشتے نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا۔ اس بندے نے کہا میری باتیں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ فرشتے نے کہا بس کر، مجھے پتہ لگ گیا، میں اللہ سے کہہ دوں گا تجھے اللہ کے سوا ہر چیز چاہیے۔ ہائے اللہ کے سوا آج ہماری بھی یہی حالت ہے، بس دعا مانگو کہ ہمیں بس اللہ چاہیے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہماری خوشیاں کس کے پاس ہیں تو ہم کس کے پیچھے بھاگیں گے، خوشیوں کے نہیں، خوشیوں والے کے، وہ اللہ ہے۔ ہمارا رزق کس کے پاس ہے، ہم رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، رزق والے کے پیچھے بھاگیں گے۔ جب ہم رزق والے کے پیچھے بھاگیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب آپ فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی، آپ فرماتے ہیں مدان ازلیت تک جا پہنچا اور اہدیت کے درخت پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ وہ میں ہی ہوں۔ کیا فرمایا؟ وہ میں ہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے جو عرض کی، اللہ نے جو اس کا جواب دیا، یہ سارے درس کا حاصل ہے، اس کو پکڑ لینا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے عرض کی اے اللہ، میں اپنی خودی کی وجہ سے، میں اپنی انانیت کی وجہ سے تجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور میری ذات ہی میرے آگے آ گئی ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے میری اپنی ذات کے وجود کے حجاب کو عبور نہیں کیا جا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرمایا کہ مجھ سے میری ذات کے حجاب کو عبور نہیں کیا جا رہا، یا اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے با یزید بستامی، تمہاری نجات ہمارے پیارے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ کہاں جا کے کیا پیغام دیا، کہاں جا کے کیا پیغام دیا، اس پیغام کو لے لو۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرما برداری سے کام لو تو ہم تک پہنچ جاؤ۔ ہمیشہ ان کی اطاعت اور فرما برداری سے کام لو۔ کہاں جا کے یہ پیغام دیا رب کریم نے، اور پیغام کیا ہے؟ بس اس پیغام کو پکڑ لو کہ ان کی خاک راہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، ان کی اتباع کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے مطابق، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھال لو تو روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے کام لو تو ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ آگے سید حجویر نے اس کی جو شرح کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ ساری گفتگو یہاں پر کمپلیٹ ہوئی کہ ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی، برکت اور سب کچھ۔ کہاں جا کے اللہ پاک نے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام دیا۔ سید حجویر نے جو اس کی شرح کی ہے وہ سنتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک طویل واقعہ ہے جسے صوفیہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کا نام دیتے ہیں۔ یہاں معراج کا مطلب قرب ہے، قرب۔ سید حجویرہ آگے اس کی شرح کر رہے ہیں، ہمیں بالکل عین ہمارے عقلوں کے مطابق سمجھا رہے ہیں، عقیدوں کو پاک
صاف کر رہے ہیں اور بات کو علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں یہاں معراج کا مطلب قرب ہے. انبیاء کرام کی معراج ظاہری طور پر ان کے جسم اور روح کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ اولیاء کی معراج کا تعلق صرف روح اور ان کے باطن سے ہوتا ہے. اور انبیاء کی معراج جسم اور روح کے ساتھ ہے، اور اولیاء کی جو معراج ہے صرف روح اور باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے سید، جبکہ اولیاء کی معراج کا تعلق صرف روح اور ان کے باطن سے ہوتا ہے. انبیاء کرام فرماتے ہیں، سید حجویر فرماتے ہیں، انبیاء کرام کے جسم اور ان کے وجود اپنی پاکیزگی اور قربت الہی میں اولیاء کے دل اور ان کے باطن کی طرح ہوتے ہیں. بات کی سمجھ آئی؟ اولیاء کے جو باطن، اولیاء کی جو دل اور روحیں ہوتی ہیں، انبیاء کے پورے جسم ان کی طرح ہوتے ہیں. اور انبیاء کی یہ فضیلت ظاہر ہے. سید حجویر فرماتے ہیں کہ انبیاء کی یہ فضیلت ظاہر ہے. اولیاء کے قلب اور روحیں جہاں تک ہوتی ہیں، انبیاء کے پورے وجود وہاں تک ہوتے ہیں. پچھلے درس میں سید حجویر نے فرمایا تھا کہ سارے کائنات کے اولیاء کسی ایک نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نفس کا لفظ استعمال ہے، وہاں پورا وجود بھی لیا جا سکتا ہے اور ایک سانس بھی لی جا سکتی ہے. انبیاء کی اتنی بڑی ہستی ہے، انبیاء کی اتنی بڑی ہستی ہے. اور آپ فرماتے ہیں انبیاء کی یہ فضیلت ظاہر ہے. اس کی صورت یہ ہے ولی کو اپنی حالت میں اس طرح مغلوب کر دیا جاتا ہے. اب ولی کی معراج کو سید حجویر سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ولی کو اپنی حالت میں یعنی سکر میں لے آتے ہیں، اسے مدہوشی میں. آپ فرماتے ہیں ولی کو اپنی حالت میں اس طرح مغلوب کر دیا جاتا ہے، وہ مست یعنی سکر کی حالت میں چلا جاتا ہے. اس وقت اس کے باطنی درجات غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کو قرب حق کی نعمت سے آراستہ کیا جاتا ہے. پھر جس وقت وہ سہو یعنی ہوش میں آتا ہے، پھر جس وقت وہ سہو کی حالت میں واپس آتا ہے تو وہ تمام دلائل اس کے ذہن میں نقش ہو چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سکر کی حالت، تصورات میں یہ سارے معاملات اولیاء کے ساتھ ہوتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ جسم کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ سید سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کے ذہن میں نقش ہو چکے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اسے علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. انبیاء اور اولیاء کی معراج کے درمیان سید حجویر فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے، جس کے ذریعے اسے علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ایک یعنی انبیاء کے جسم اور وجود کو اس مقام تک لے جایا جاتا ہے، دوسرے یعنی اولیاء ان کی صرف سوچ اور تصور کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. انبیاء کے سید حجویر نے آخر میں اس کو گرا لگا دیا کہ انبیاء کے وجود کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے اور اولیاء کے تصورات کو وہاں پہنچایا جاتا ہے. پھر سمجھے، آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. ایک یعنی انبیاء کے جسم اور وجود کو اس مقام تک لے جایا جاتا ہے، دوسرے یعنی اولیاء کی صرف سوچ اور تصور کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے کہ انہیں جسم کی حالت میں، جنہوں نے پچھلے درس سنے تھے نا سکر اور سہو کے، سکر کی حالت میں لے جا کے وہ معاملہ ہوتا ہے. جب ان کو سہو ہوش کی حالت میں آتے ہیں تو ان کو سارا وہ نقش یاد رہ جاتا ہے، جیسے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنایا اور سید حجویر نے فرمایا کہ صوفیہ کی معراج، یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ اور صوفیہ اس کو باعث بستامی رحمۃ اللہ کی معراج کہتے ہیں. اس کا حاصل کرام یہ ہے تیری معراج کے تو قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ لوح قلم تک پہنچے، اور ہماری معراج یہ ہوگی کہ ہم ان کے قدم تک پہنچے. بس دعا کرو کہ ہم سب ان کے قدم تک پہنچ جائیں. توبہ کا واقعہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نماز صلاۃ الخیر کا اہتمام کیا کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی بڑی 14 راتوں میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز جماعت کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ صوفیہ سے ہے کہ اس کی جماعت بھی کروا لیا کرتے تھے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے توبہ کا واقعہ چھوٹا سا بتاؤں. ایک رات آپ جب باہر نکلے تو لوگ فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ ابھی قبر سے باہر آئے ہیں. اس طرح کی آپ کی کیفیت تھی. لوگوں نے آپ سے پوچھا امام یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جسے اپنے گناہوں کا یقین اور اپنی نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہ ہو اس کی یہی حالت ہے. یہ آپ کی عاجزی ہے. ہماری کیا حالت ہوگی؟ کیا فرمایا
کہ جسے اپنے گناہوں کا یقین اور اپنی نیکیوں پر کوئی بھروسہ نہ ہو، اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آپ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی عاجزی اور انکساری میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے اس نماز کے بارے میں سنا ہے، صلاۃ الخیر، مغرب کے بعد شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے، کیونکہ یہ کافی طویل نماز ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے اس رات، یہ شب رات میں آپ کو یہ ادا کرنے کی، اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جس جگہ کھڑے ہیں نیتیں مضبوط کر لیں۔ صلاۃ الخیر اس نماز کا نام ہے، 100 رکعت ہیں اس کے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 100 رکعت مغرب کے بعد شروع کر دیں، کچھ عشاء تک کمپلیٹ کر لیں، پھر کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد اس کو توقف سے کرتے کرتے فجر تک لے جائیں۔ یہ شب بیداری بہترین شب بیداری ہوگی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ جب جو شخص یہ صلاۃ الخیر پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ صلاۃ الخیر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، ہر نظر پہ 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 70 حاجتیں پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سب سے ہلکی حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بس نیت کر لو، دعا کر لو کہ آج اب شب برات کو ہم سارے یہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 70 حاجتیں، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر میں کتنی حاجتیں پوری کرتا ہے؟ 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغرب سے شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ آپ فجر سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے، درمیان میں روزہ بھی رکھ لیں گے، کھاتے پیتے بھی رہیں گے، 10 کر کے پڑھ لیں۔ ہر رکعت میں 2 رکعت نماز صلاۃ الخیر، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ جب 100 رکعت پوری ہوں گی تو کتنی مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے گی؟ 1000 مرتبہ۔ وہ جب اتنی توحید اللہ کی آپ بیان کریں گے، پتہ نہیں وہ آپ کو کتنا قرب عطا کر دے گا، کیونکہ پہلے آسمان پہ تو پہلے ہی آیا ہوگا، کتنا قرب عطا کر دے گا۔ یا اللہ آج جو موضوع تھا ہمارا صوفیہ کے نزدیک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج، یعنی معراج تیرا قرب، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز میں لذت عطا فرما، ہمیں نماز میں سکون عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں حلاوت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں اطمینان عطا فرما۔ بڑی بے چینی والی نمازیں ہیں ہماری، متغیر خیالات والی نمازیں ہیں ہماری نمازوں کو مشاہدے والی کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو مشاہدے والی کر دے، ہماری نمازوں کو مشاہدے والی کر دے، اپنے کرم والی کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تیری بارگاہ میں، شب برات کی رات آنے والی ہے، آج علی اکبر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہے، 13 شعبان مولا حسین کے جگر گوشے کی ولادت کے صدقے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے ابھی اس نے جنم لیا۔ نئی زندگی آپ کو مبارک ہو، نامہ اعمال صاف اور گورے وائٹ ہو گئے ہیں آپ کے، ان کو اب نیکیوں سے ہمیشہ بڑھتے رہنا۔ آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع ہونے دینا، ہو جائے تو دوبارہ اس کو قضا کر لینا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں جو رہ گئی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، اللہ نے چاہا جتنی ہوگی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کے قرض دینے ہیں، جن سے زیادتیاں کی ہیں، جن سے جو لین دین ہے وہ جا کے معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے معاف کر دے گا، جو رہ گیا باقی وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في الله والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتہى مقامه وقاب قوسین مطلوبه
والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ النور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور سرور کائنات کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا۔ صلوا علیہ وآلہ بھی چھوٹا سا درود پاک ہے، کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہ نے چاہا تو کرم ہی کرم ہو جائے گا، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ گنبد خضرا سے محبتوں کے پیغام آنے لگ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا نماز 5 گانا کے بارے میں اس کا مفہوم یہ ہے جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ آج نیت کر لو کہ آج کے بعد کبھی نماز فجر نہیں ضائع کریں گے کہ زندگی میں رزق کی کبھی تنگی نہ رہے۔ نماز ظہر ادا کرے گا تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر ادا کرے گا تو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء ادا کرے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ ان 5 نمازوں کو مرتے دم تک ہمیں اور ہماری اولادوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قیامت تک کی ہماری نسلوں کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اپنی قربت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، قرض کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے اللہ، پریشان حالیوں کے بوجھ اتار دے اللہ، اللہ تکلیفوں کے بوجھ اتار دے اللہ، بے چینیوں کے بوجھ اتار دے اللہ، سکون عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما۔ بے چینی کا دور ہے اللہ، ہر شخص بے چین پھرتا نظر آتا ہے اللہ، قلبی سکون عطا فرما یا اللہ۔ انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے، پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں درس دیکھنے ہیں اللہ، سب کو قلبی سکون عطا فرما اللہ، سب کو قلبی سکون عطا فرما، ذہنی سکون عطا فرما، اطمینان عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، نماز 5 گانا کی توفیق عطا فرما، والدین کے ہاتھ چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب لے جو مسکرا کے دیکھے 100 مرتبہ ہمیں مسکرا کے ماں باپ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم پہ کرم فرما، فضل فرما، رزق کی آسانیاں فرما۔ تو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا ہے تو سید حجبیر کا واسطہ سب کی ساری حاجتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، واصف علی کی والدہ کو شفا عطا فرما، واصف علی کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما، شہریار کی والدہ کو شفا عطا فرما یا اللہ طاہر صحیح سب کو شفا عطا فرما، اقبال شہین سب کے جملہ معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، آصف حجویری کو اولاد عطا فرما اللہ، حنیف حجویری کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اصغر علی حجویری کے ایمان میں رزق میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول فرما اللہ، عمران صاحب کی پراپرٹی والے کاروبار میں برکت عطا فرما، جو جس حاجت کے لیے کھڑا جو دعا مانگ رہا ہے، جس کے دل میں جو حاجت ہے تجھے سید حجبیر کا واسطہ اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، سب کی نیک حاجتیں پوری فرما۔ شب برات کو اللہ پاک شب برات کی شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما اور دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک اس سال جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے جو حج والے ہیں اللہ، جو برکتیں ہیں ان برکتوں میں ہمیں شامل فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی والقبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ علیہ یا محمد نور نعرہ حیدری یا علی۔